بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ آج بات کریں گے خواتین کے حوالے سے۔ آج بات کریں گے کہ مردوں کے معاشرے میں خواتین کس قدر کامیاب ہیں اور کس قدر ناکام ہیں۔ کامیابیوں کی وجوہات جانیں گے، ناکامیوں کی وجوہات جانیں گے، اور دوسرا یہ بھی جانیں گے کہ مردوں کے معاشرے میں آج کل سب سے زیادہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ عورت کو وہ مقام کیوں نہیں دیا جائے؟ دعوے بڑے کیے جاتے ہیں لیکن وہ مقام نہیں مل پا رہا جو کہ اس کو ملنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ 50% آبادی خواتین کی ہے، لیکن 50% آبادی میں 30% کیا 20% بھی ایسی خواتین سامنے نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں جی کہ واقعی پاکستان میں خواتین کا بڑا ایک مقام ہے، سوائے سیاسی خواتین کے یا سوسائٹی میں چند خواتین ہیں جو کہ اپنے ایشوز کے اوپر بات کرتی ہیں۔ تیسرا ہم بات کریں گی کہ ہماری ٹریڈ سیاست میں خواتین کا کیا رول ہے۔ اگر میں پچھلے 10 سال کی بات کروں، ایک عشرے کی بات کروں، تو ایک عشرے میں جن خواتین نے لاہور کی لاہور چیمبر کے اندر جو کردار ادا کیا ہے ایز اے ممبر، اس پہ بات کریں گے۔ آج میری مہمان ہے آمنہ رندھاوا۔ رندھاوا فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسرے کہ ان کی جب پچھلے 10 سال سے یعنی کہ ایک عشرے سے یہ ٹریڈ سیاست کر رہی ہیں، اور اس کے باقاعدہ اس کے اندر ان کی موومنٹس بھی دیکھی جا رہی ہیں، ان کے کاموں کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ان کے کردار کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں کہ آج وہ وضاحت کریں گے کہ پچھلے 1.5 سال سے وہ ایسی ممبر ہیں، اس میاں انجم نثار گروپ کے ساتھ وہ منسلک ہیں، کس حد تک انہوں نے کام کیے۔ السلام علیکم آمنہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ آمنہ صاحب، پہلے سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت جو خواتین کا رول ہے، اس میں پلس میڈیا کر لیں، سوشل میڈیا کر لیں، جو گن بھی ہے، وہ کہاں کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، اور بڑا اچھا ایسا برننگ ٹاپک ہے جس پہ ہم چاہ رہے تھے بات کرنا بھی، تو آپ کے چینل کے توسط سے شاید یہ میسیج بھی پہنچ جائے گا۔ جو خواتین ابھی کام کر رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ آف کورس آؤٹ آف 100 اگر ہم انٹرپرینیور دیکھتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں صرف 1% خاتون ہے۔ اچھا 10 مردوں کے مقابلے میں، سوری ناٹ 3، ایک خاتون کام کر رہی ہے، جو میں نے لاسٹ فگرز یہ دیکھے ریشو تھے 1:10 ہے؟ جی۔ تو جو ایک کر رہی ہے وہ بھی ریمارکیبل ہے، اور اس میں اگر ابھی ہم لیٹسٹ دیکھیں تو بہت ساری خواتین ایسے ہیں، ہماری چیف جسٹس سیشن ججز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے پائلٹس ہیں، ایئر فورس میں بہت ساری خواتین ہیں، ہمارے ڈفرینٹ شعبہ جات میں بہت ساری خواتین آگے آئی ہیں، اور سب سے ابھی جیسے سی ایم نے جب سے جوائن کیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین، جو ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ جو سیکٹر ہے یہ پریسائزلی میل ہی ہینڈل کر سکتے ہیں، ایڈوائزری سے لے کے جو امپلیمنٹیشن والے آپ کی وزارت ہے اس پہ بھی خواتین ہیں، تو اٹ مینس کہ خواتین کو انڈرمائن تو نہیں کیا جا سکتا، ان کی صلاحیتوں کو اور ان کی جو کیپیسٹیز ہے اس کو۔ خواتین نے بہت سارا کام کیا ہے، ابھی بھی کر رہی ہیں، پوٹینشیل بھی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کہا تو یہ جاتا ہے کہ خاتون کو رسپیکٹ نہیں ملتی، اور ویسے میرا تھوڑا سا میں اپوز کرتی ہوں اس جی بات بالکل سے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جی خاتون کو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے کمپیریٹیولی دوسرے معاشروں کو۔ ہم نے ویسے ہی وہ ویسٹ کو بہت گلیمرائز کر دیا ہوا ہے کہ وہاں پہ خاتون کو بہت عزت ملتی ہے، وہ تو سیم رائٹس ہیں، وہاں پہ تو ہیومن رائٹس ہیں۔ یہاں پہ تو اگر آپ خاتون ہیں تو ہیومن سے ابو جا کے آپ کو ماں کو بہت درجہ ہے، بہن کا بہت درجہ ہے، وائف کی اپنی کیپیسٹی ہے، سسٹر کی اپنی ہے۔ مجھے پرسنلی کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ مجھے رسپیکٹ نہیں دی جا رہی، یا مجھے میری صلاحیتوں کے مطابق مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ انفیکٹ آئی فیل کمپٹیشن کہ اگر میں نے کچھ کیا ہے تو اس کے برابر میں ہو۔ تو اس میں خواتین جو ہیں وہ اپنے کردار کے مطابق اپنے اپنے سیکٹر میں بہت اچھے کام کر رہی ہیں۔ میری کئی دوستیں ایسی ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ میں ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ کچھ نے ڈفرینٹ شعبہ جوائن کیے جو کہ بالکل میل اورینٹڈ تھے، جس میں شاید وہ اکیلی خاتون ہوں گی، کچھ پیٹرولیم سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ کوئلہ امپورٹ کر رہی ہیں، کچھ کے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں۔ تو خواتین جو ہیں بہت رول بہتر بڑھتا جا طریقے رہا سے کام، ہے، رول بڑھتا جا رہا ہے نہیں ابھی خواتین وہ کا۔ اپنی اسپیس بنانا شروع ہو گئی ہیں۔ بیسیکلی پہلے یہ ہوتا پہلے تھا، اسپیس نہیں بن رہی تھی۔
پہلے اسپیس نہیں بن رہی تھی. اگر جب سے میں نے بزنس کرنا شروع کیا, میں آپ کو ایک آج بات بتاتی ہوں. جی جی. ان 2012 مجھے آفس لینا تھا, تو کین یو بلیو کہ خاتون کے نام پہ آفس لیز رینٹ نہیں ہو رہا تھا. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنے بھائی کو لے آئیں, فادر کے نام پہ کرا لیں. میں نے کہا نہیں, میں نے اپنے نام پہ ہی کرانا, آئی ول سوئچ دا پلیس. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ابھی وہ بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی. اب اس میں یہ نہیں تھا کہ لیگلی یا اسلامی طور پہ ہمیں اس چیز کی ممانعت تھی, بٹ اٹ واز ہمارا جو سوشل نارمس تھے اس کے اگینسٹ وہ ہو رہا تھا. تو پہلے یہ بھی ریلیٹ کیا جاتا تھا خواتین کو کہ اگر کوئی خاتون گھر سے باہر نکل رہی ہے تو میں بھی اس پہ کچھ ایسی ٹربل آ گئی ہے فائنینسز کی یا فیملی کو رن کرنے کی, تو صرف اس وجہ سے وہ جا رہی ہے. بٹ ابھی خواتین جو ہیں انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو اور اپنا جو رول ہے فار سوسائٹی, فار پاکستان کی گروتھ کے لیے انہوں نے پہچاننا شروع کر دیا ہے. تو اس وجہ سے بھی بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ابھی آپ کو پروفیشنل لائف میں نظر آتی ہیں. لیکن ہم نے یہ بتایا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ اب رول بڑھنا شروع ہو گیا ہے. جی اچھا, یہ رول کو آپ کس انداز سے دیکھ رہی ہیں, یعنی کہ ترقی کی طرف کوئی راستے نئے کھولے ہیں خواتین کے, یا کوئی نئے سیکٹر کھولے ہیں کہ خواتین نے وہاں پہ آنا شروع کر دیا ہے؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ لیول پہ دیکھا جائے تو یہاں پنجاب میں بہت ساری خواتین کے نام پہ آپ کو لون ایزی مل رہے ہیں, آپ کو کمرشل لینڈز مل رہی ہیں, آپ کو ڈومیسٹک گھروں کے لیے آپ کو وہ مل رہا ہے, آپ کو لونز مل رہے ہیں. اور پھر اگر آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ریبیٹ ہے. تو جب خواتین کے کریڈٹ پہ اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ اگر آپ فیمیل ہیں تو دیز آر یور اسٹرینتھ, آپ اس میں پلے کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بائی کمپلجن بھی جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں انہوں نے یوٹیلائز کرنا اچھا, شروع کیا آپ کر دیا. سمجھتے ہیں کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہونے سے پنجاب کے مریم نواز کے آنے سے کچھ راستے کھلے ہیں جو پہلے بند تھے؟ جی, بہت سارے راستے کھلے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری کچھ ایسی خواتین انہوں نے ایگزامپلس بھی سیٹ کیے. ٹھیک ہے. میڈیا میں, اسپورٹس میں, گورنمنٹ سیکٹرز میں انہوں نے ایسی ایگزامپل سیٹ کی گریسفلی, رسپیکٹفلی, کہ فیملیز کا بھی جو ان پہ اعتماد تھا وہ بڑھا. فیملیز کو بھی لگا کہ اگر بچیوں کو ہم باہر جانے دیتے ہیں, کام کرنے دیتے ہیں, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ریبیلیس ہو جائیں گی یا وہ ان کے کریکٹر پہ کوئی بات کرے گا. جب اتنی اچھی مثالیں ہمارے معاشرے میں آنا شروع ہو گئیں تو اس کی وجہ سے بھی, اور پیرالل پھر جب سی ایم صاحبہ نے بھی اتنی ساری اس پہ آپ کو بہت سارے مختلف سیکٹرز شعبات میں بڑی خواتین کو ایڈجسٹ کیا ہے اور کر بھی رہی ہیں وہ. جی بالکل. اچھا, یہ بتائیے کہ ایک جو سب سے زیادہ اس وقت خواتین کو, پورے سوسائٹی کی خواتین کی بات کروں, تشدد کا بہت شکار ہو رہی ہے. ایجوکیشن کا فقدان ہے, سسٹم کا فقدان ہے, یا ماں کی تربیت کا فقدان ہے؟ جی, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایجوکیشن اور سسٹم بعد میں آتا ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں اپنی بہنوں پہ, بیٹیوں پہ, وائف پہ. تو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو وکٹمائز ہوتی ہے زیادہ وہ وائف ہوتی ہے. ٹھیک. ابھی تک ہم نے ماں کو تو بہت اچھا درجہ دیا ہوا ہے کہ ماں ہے بیٹے کی, لیکن پہلا رشتہ تو وائف کا بنا. ٹھیک. تو ہم وہ وائف کو اسٹل ہماری فیملیز میں آؤٹ سائڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ادھر سے لے کے ہماری پھر گرومنگ ایسی گھروں کی کہ ہم بیٹے کو اس طرح میں سسٹم میں انڈلج نہیں کرتے کہ بیٹا اگر پانی پی لیں گے آپ تو اس سے آپ کی مردانیت کم نہیں ہو جائے گی, اگر آپ اٹھ کے اپنا کام کر لیں گے تو یہ کوئی کویسچن مارک نہیں ہو جائے گا. اگر ہم وہ چیزیں کرنا شروع کریں گے گھر کے اندر, براٹ اپ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو ایکولنٹ رکھیں. ناٹ فار دیٹ, بیٹے کو پتہ ہے اگر میل ہے وہ پرووائڈر ہے, اس نے رسپیکٹ بھی دینی ہے, اس نے پروٹیکشن بھی دینی ہے, وہ پرووائڈر بھی ہے, اس نے لا کے بھی دینا ہے. فیمیل کے بھی وائس ورسا رولز ہیں, بٹ رسپیکٹ جو ہے وہ میوچل ہے. تو اگر ابھی سے ہم یہ چیزیں انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنی فیملیز میں, اپنے بچوں کے براٹ اپ میں, تو کل کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ لڑکا کہہ رہا ہوگا کہ جی میں نے تمہیں باہر کام کرنے کی اجازت دی ہے لیکن گھر کے تو سارے مسئلے تمہارے ہیں, یہ تم نے کرنے ہیں, بچے تم نے پیدا کرنے ہیں, پالنے ہیں, بڑے کرنے ہیں, گھر کی ہر چیز تم نے دیکھنی ہے, کھانا تم نے بنانا ہے, کپڑے تم نے دھونے ہیں میرے سب کے, کیونکہ یو آر پریولیجڈ کہ میں نے تمہیں کام کرنے کی اجازت دی. اگر گھر کا ماحول ایسا ہوگا تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہارمنی پیدا ہوگی,
دونوں کو اپنے رولز کا بھی پتہ ہوگا, پھر وہیں سے میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے. دیکھیں جہاں سے کوئی ایک پارٹ نہیں اپنا فلفل کر رہا ہوتا رول, ادھر سے ہی ڈس رسپیکٹ اور سپریس کرتے ہیں اور پھر ریبیلینس اچھا آتی ہے. ایک بات جو میں آپ کی بات سے سمجھاؤں کہ آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جہاں بیٹے کو اتنی آپ اہمیت دیتے ہیں, اس کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہر چیز میں اس کی مدد کرتے ہیں, بیٹی کے ساتھ بھی یہ سلوک ہونا چاہیے, اس کو بھی ایک بیٹے کے طور پہ لیا جائے, اس کو پاورز بھی بیٹے کے طور پہ لیا جائے. ہاں اس کو بیٹی کے طور پہ ہی لیا جائے, بیٹے کو بتایا جائے کہ دس از یور نہیں, بیٹے کے رسپانسبلٹی. طور سے مراد ہے کہ جو بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ تم اسے حوصلہ دیا جاتا ہے نا, تو بیٹی کو بھی حوصلہ دیا جائے جی بالکل کہ بالکل. آپ کر رہے ہو تو آپ بھی کرو. یس, یو اس کین میں آلسو پرسو یور کریئر, بیٹا آلسو کین پرسو دا کریئر. لیکن یہ جو ہم نے بیسیکلی رولز کا مسئلہ ہے. دیکھیں ہم انکریج بھی کر دیتے ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم بیٹیوں کو جانے دیتے ہیں. اگر میری بیٹی جا رہی ہے فار ایگزامپل کہیں پہ, اس کو کچھ پرنٹس کروانے ہیں, اس کو آفس میں کوئی کہتا ہے کہ یہاں سے تم وہاں چلی جاؤ اور یہ کام کر کے آ جاؤ, ٹھیک ہے, تو ہم نہ تو آفس میں ایسا اس کو ہم اس طرح سے لیں گے بیکاز ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ویمن کی. ہم ہمارے معاشرے میں اگر آفیسز میں خواتین ہیں تو ہم ان کو ایسے آؤٹ ڈور نہیں بھیجتے, انڈور ہی رکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر گھر سے اگر اس کی جاب ڈسکرپشن ایسی ہے بھی ہے تو اسٹل باپ بھائی یا کوئی کہے گا کہ اگر یہ جانا پڑا تو تم نے مجھے بتانا ہے, میں تمہیں پرنٹ کروا کے لا دوں گا, میں تمہیں وہاں سے وہ فلاں چیز کروا کے لا دوں گا. تو اس طرح سے ہم ایک طرح سے سپورٹ بھی کرتے ہیں, کیئر بھی کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو ہینڈی کیپ بھی کرتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اچھا ہمیں یہ بتائیے کہ آپ 10 سال سے ٹریڈ سیاست میں ہیں. جی الحمدللہ. کیسے آنا ہوا ٹریڈ سیاست میں؟ یہ تو بہت مشکل شعبہ ہے ٹریڈ سیاست. جی ہماری ابھی ایک سینئر ہی ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ چیمبر میں آئے. آئی ایم بیسیکلی فرام NCA, تو میرے ایک ٹیچر تھے, ہی یوز ٹو کم ٹو چیمبر. تو ایک دن انہوں نے مجھے, آئی واز ان ٹو فرنیچر میکنگ, تو انہوں نے مجھے کہا, میں نے ایک ایگزیبیشن پہ کچھ ڈگنیٹریز کو بلانا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چیمبر آئیں, میں چیمبر ملواتا ہوں. تو دین آئی کیم ٹو چیمبر. تو چیمبر میں پھر بس آئی گیٹ ایڈکٹیڈ ٹو چیمبر. یہ آپ کا پہلا الیکشن تھا ایز این EC ممبر؟ یس, دس واز مائی اس میں فرسٹ. اچھا یہ بتائیے کہ ٹریڈ سیاست میں خواتین کا آپ کہاں رول دیکھ رہی ہیں؟ بڑا ہے, کم ہے, بڑا یا تو ہے کہ کام رکا ہوا ہے؟ نہیں, بڑا تو ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں خالی ایک سیٹ یا ایک اسٹیٹس انجوائے کرنے کے بجائے ہمیں اس کو پریکٹیکلی کچھ چینجز لانے کی ضرورت پڑتی ہے. میں ہمیشہ سے ایڈمائرر ہوں, جو میرے سے پہلے EC ممبر تھیں, انہوں نے بہت اچھے کام کیے, اور آئی ٹرائیڈ کہ میں بھی کروں. میں نے جیسے ہی جوائن کیا, آئی پریزنٹیڈ اے مینیفیسٹو جس میں ہمارا 2 ایئر کا ویمن پرٹیننگ پلان تھا کہ فرسٹ ایئر میں ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان کی فائنینشیل لٹریسی اور ان کی سافٹ سکلز اور اس سب پہ کام کریں گے, اور لیٹر نیکسٹ ایئر میں ہم ان کو ٹرائی کریں گے کہ ان کی پروڈکٹس جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں انہوں نے کیسے لے کے جانا ہے, ان کو لوکلی کیسے بزنس میں پینیٹریٹ کرنا ہے, بیکاز ہم ان کو بزنس اسٹارٹ کرنا اور بتانے کا ہی بتا سکتے ہیں نا کہ کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے چیزیں. تو میں نے ایک فارم کیا اس کے لیے, پلان 2 ایئر کا, تو آئی تھنک آئی ڈڈ, آغاز ہو چکا یا لاسٹ ایئر سے ہی ہو گیا تھا سر. اچھا آپ نے ابوذر صاحب کے صدارت میں کام کیا, اب فہیم صاحب کے دور میں کام کر رہی ہیں اپنا ایز اے EC ممبر. یہ بتائیے کہ کتنے مسائل خواتین کے لاہور چیمبر میں حل ہوئے, آپ نے کتنے کام کیے, کتنے کام آپ نے کروائے, کن ایشوز پہ جا کے آپ نے ایکسپوز یا کوئی ایسے پروگرام آرگنائز کیے جس سے کہ خواتین, ٹریڈ سیاست کی خواتین کو بھی فائدہ ہوا؟ جی, اس میں ایک تو جو مجھے بہت اچھا ریمارکیبل لگتا ہے, لاسٹ ایئر میں پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے نامینیٹ کیا تھا, آئی واز فوکل پرسن ٹو SBP. تو اس میں جو ویمن کے لیے لونز آئے, دیٹ واز لائک فار 5 ملین. تو اس میں نے کافی, کیونکہ آئی ایم ریپرزینٹنگ کارپوریٹ سیکٹر ہیئر, تو میں نے پھر ان کو کہا کہ جی 50 لاکھ میں کوئی بھی انڈسٹری نہیں لگتی, تو آپ تھوڑا وہ بینکس کے ساتھ میں نے نیگوشیٹ کر کے, انہوں نے کہا کہ ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہوتے, ان سب چیزوں کو ریزالو کرا کے, تو وہ جو تھا پھر 2.5 CR تک بینکس نے الاؤ کرنا شروع کیا, جس میں جو میری ایسی فرینڈس تھے یا ایسی ٹریڈ کی خواتین تھی. جی گورنمنٹ پہلے جی 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 جی
تو پہلے 5 سے 7 ملین تک گیا, اس کے بعد 2.5 CR تک آ گیا, تاکہ اگر کسی نے انڈسٹری لگانی ہے. انفیکٹ مجھے یہ بھی سننے کو ملا کہ جی جس منسٹر کے پاس گئے انہوں نے کہا جی پہلے ہی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں تو آپ انڈسٹری کے لیے لون کہہ رہی ہیں. تو میں نے ان کو پھر یہ کہا کہ جی تو دس از آلسو الارمنگ نا, وہ اگر بند ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے بند ہو رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواتین ایک اچھا کردار معاشرے میں کریں, اپنا رول پلے کریں معیشت کے لیے, اور ہم گرو کام کریں, تو پھر آپ ان کو اس طرح کا انوائرمنٹ بھی دیں اور فیسیلیٹیٹ بھی کریں. اور خواتین کی ریشو جو ہوتی ہے پے بیک کرنے کی اور جو ان کے بزنس کی طرف ڈیڈیکیشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک. اس میں آپ ایک اور چیز ہے کہ جیسے ابھی انشورنسز کے لوگ میرے پاس آتے تھے کہ جی آپ انشورنس کرا لیں, اور اس میں پھر میں نے ان کو کہا کہ وی وانٹ ایسٹ انشورنس. جب ایک خاتون کام کرتی ہے تو یہاں تو انہیریٹڈ پراپرٹی تھوڑی بہت آ گئی, یا پھر اپنا گولڈ بیچا, اگر پہلے پریویس جاب کر رہی تھیں وہ کیا, تو اپنا ایک بزنس بلڈ کر لیا. اس کے پیچھے اس طرح سا بیک اپ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو انہیرنٹ ویسے بھی اتنا زیادہ نہیں ملتا نا. تو اس میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ وی وانٹ, جس میں آئی ڈونٹ نو شوڈ آئی مینشن دا کمپنی اور ناٹ, پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایسٹس کی اور بزنسز کی انشورنس کی بات کی کہ لیٹ سے بزنس ڈراپ کر جاتا ہے, کوئی قدرتی کچھ ہو جاتا ہے مسئلہ, یا ویسے وہ لاس میں چلا جاتا ہے, تو پھر آپ بزنس انشورنس جو فیمیل کے ہے اس کے لیے کیا کریں. اچھا بتائیے کہ خواتین کے بیسک مسائل ہیں کیا سروس کرنے والی؟ ہاں جی, خواتین کے بیسک مسائل یہ ہیں کہ ہم جو سمجھے کہ حل نہیں ہو پا رہے. جی نہیں, اس میں گورنمنٹ یا اس طرح سے نہیں ہے, سیلف جنریٹڈ ہے جو ہماری ڈپینڈنسی ہوتی ہے. میں ایک لیکچر دے رہی تھی, اس میں نے پوچھا کہ جی آپ نے بوتیک بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اچھی سی شاپ ڈھونڈیں گے, ہم صفائیاں کریں گی, ہم ایسا ڈیزائن کر لیں گی. تو دس از ویمن برین. اگر آپ میل سے پوچھیں گے وہ کہے گا میں یہ ڈاکومنٹ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہاں سے فائنینس بچاؤں گا اور یہاں پہ لگاؤں گا, ٹھیک ہے. تو ویمن جو ہے وہ نیچرلی سافٹ ہیں, اور ان کا دھیان چلا جاتا ہے کہ ہم نے ایک چیز کو رن کرنا ہے, محنتی بھی ہیں چیونٹی کی طرح, تو ہم جو ہیں اس ڈگر پہ چل جاتی ہیں. تو ڈاکومنٹیشن والا جو پارٹ ہوتا ہے اور جہاں سے آپ نے نیٹ ورکنگ کرنی ہے وہ آپ میل اپنے کاؤنٹر کو میل پارٹ کو دے دیتی ہیں, کاؤنٹر پارٹ کو سوری, تو وہ وہاں سے پھر اگر آپ خود جاتی ہیں ایز اے انڈیویجول, جیسے ابھی لونس کی بات تھی, تو آپ کا بزنس تو بہت اچھا جا رہا ہے, بٹ دیر از نتھنگ انڈر یور نیم نا, نہ پراپرٹی آپ, نہ رینٹ ڈیڈ آپ کی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. تو اس طرح کی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ کا حوصلہ دینا چاہیے, حوصلہ شکنی نہ کرے. نہیں سر, اویئرنیس ہی نہیں ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر رینٹ ڈیڈ یا بینک اکاؤنٹ ہسبینڈ یا باپ کے بجائے میرے نام ہو گیا تو مے بی آئی ول بی چیلنجنگ دیم کہ جی یہ دیکھیں میں تو آپ کو پیسے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. ٹھیک, یہ بیسک اویئرنیس کی ضرورت ہے. اچھا, لاہور چیمبر میں آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جو جن سے خواتین کو بڑا فائدہ ہوا ہے؟ جی بالکل, بہت سارے کام ہوئے ہیں. میں نے تو ابھی ویسے آپ کو 2 گنوائے تھے اپنے. مجھے ڈیٹیل دینا کیا کیا آپ نے کروایا ہے لاہور چیمبر میں, لاہور چیمبر میں اسی ممبر کی حیثیت سے؟ جی, ایک تو میں نے آپ کو لونس کا بتایا, پھر میں نے آپ کو ایسٹ انشورنس کا بتایا. اس کے علاوہ ہم نے ایسی ٹریننگز کنڈکٹ کروائیں. لیٹ سے اگر آپ ٹینڈر فائلنگ کی بات کرتے ہیں, آپ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, فائنینشیل لٹریسی کی بات کرتے ہیں کہ ہاؤ یو شوڈ مینیج یور فائنینسز, اور اگر آپ نے آئی پی او ہے اس پہ, تو اس طرح کی بہت ساری ڈفرینٹ فیلڈ کی تھیں ٹریننگز اور سیشنز جو ہم نے کنڈکٹ کروائے. ابھی ایسے تھا کہ سمیڈا کا ایک پروگرام تھا, ابھی لیٹلی ابھی آپ کو بتاتی ہوں. تو سمیڈا ایڈ آ رہی تھی فار ٹیکسٹائل, تو آئی گاٹ ٹو نو جسٹ 4-5 days بیفور, جب اس کی ڈیٹ اینڈ ہو رہی تھی. تو جب مجھے پتہ چلا میں نے رائٹ اوے سمیڈا کو بلایا, ہم نے ایک سیشن کنڈکٹ کروایا, اور پھر اس کے بعد جو ہمارے ٹیکسٹائل ایسوسیشن کے تھے لوگ وہ بھی بیٹھے اس پہ. پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ 10 days کی اور ایکسٹینشن دیں لاسٹ ڈیٹ پہ, تاکہ جو ہماری خواتین اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں, لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. تو دیٹ واز دا لیسٹسٹ ڈے لاسٹ. یہ ابھی ہوا ہے؟ جی ابھی لاسٹ. اچھا, دوسرا میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ موومنٹس رکھتی ہیں تمام خواتین شعبہ جات میں, کون سے ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پہ اگر عورت کو وہاں پہ بٹھایا جائے تو عورت کا کردار بہتر نمایاں ہو سکتا ہے, جہاں پہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے؟
بہت ساری فیلڈز ہیں، بہت ساری فیلڈز. دیکھیں جن جگہوں پہ خواتین ہیں نا وہ تو آپ فنگر ٹپ پہ گن سکتے ہیں. ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، نرسنگ، ڈاکٹرز اور سیلونز اور یا بوتیک، کچھ بس. کاروباری اداروں میں، یا یا اس کچھ کے کاروباری. علاوہ وہ بھی جابس. اس کے علاوہ اگر آپ آنٹرپرینیورس کو دیکھیں، ویمن کو جو ڈفرینٹ آئیڈیاز کے ساتھ ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کر رہی ہیں، بے تحاشا فیلڈز ہیں. میں مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے کیسے میں اس کو لسٹ کروں. ڈینٹل میں ہے، لیٹ سے اگر آپ کی پیٹرولیم میں ہیں، آپ لینڈ بائنگ میں ہیں، آپ کنسٹرکشن میں ہیں، آپ اس پہ آپ کوئی پالیسیز میکنگ میں ہیں. بہت ساری چیزوں پہ خواتین ہیں ہی نہیں ہیں. اب ٹینڈرز فائلنگ ہے، آپ کی ٹریڈز ہے، آپ کی جنرل سپلائیز ہیں بہت ساری. اب لیٹ سے اگر میرا ایک بزنس ہے ہوٹل، یہ ہاسپٹل سپلائیز کا، تو 220 میں سے آئی ایم دا اونلی ویمن. تو دس اچھا، از دا ڈفرینٹ بزنس جس میں میرا نہیں خیال کہ خواتین کو آئیڈیا ہوتا ہے. اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ کسی خاتون کی فیکٹری ہوگی کہ وہ سرنجز بنا رہی ہیں، وہ سرجیکل اکوپمنٹس بنا رہی ہیں، وہ ڈیوائسز بنا رہی ہیں، آئی ٹی کا کچھ. بہت ریئر ہے، بہت زیادہ خواتین کے لیے ایسی جگہیں ہیں. اور دا پلس پوائنٹ از خاتون کو آپ جہاں پہ بٹھا دیں گے نا، شیل ملٹی پلائی دا تھنگس. اب کیونکہ وہ ملٹی ٹاسکر ہیں، وہ سنگل برین نہیں ہوتا نا، سنگل ٹاسک نہیں ہم کرتے. خواتین جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم 4 کام کر سکتی ہیں. تو خاتون کو آپ جہاں بٹھائیں گے تو شی ول آف کورس سوشل ڈیولپ. میڈیا کے دور میں خاتون کا رول کہاں دیکھ رہی ہیں؟ بہت زیادہ نگیٹو بھی آ رہا ہے، پازیٹیو بہت کم آ رہا ہے، تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ یا دس از ویری انفارچونیٹ. اس میں یہ ہے کہ جیسے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو آئی وڈ ریکویسٹ ٹو دیٹ لیڈیز کہ جب آپ اس طرح کے کچھ کام کرتی ہیں تو وہ اٹ از ناٹ فار عورت انڈیویجولی کا فار امیج یور خراب سیلف. ہوتا ہے، وہ عورت کا امیج خراب ہوتا ہے. اور وہ والی خواتین جو محنت سے، اسٹرگل سے آگے آنا چاہتی ہیں، اپنی اسکل سے، اپنی ذہانت سے، وہ اس طرح کے شارٹ کٹس نہیں لے پاتی ہیں اور ان کے لیے پھر ڈورز بند ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ 10 سال سے سیاست کر رہی ہیں، آنے والی خواتین کو کیا پیغام دیں کہ وہ سیاست میں آئیں؟ ٹریڈ سیاست میں آنا چاہیے، اچھا شعبہ نہیں ہے. نہیں نہیں کیسا رہا نہیں، تجربہ آپ کا؟ میرا جی امیزنگ ہے. امیزنگ ہے. اینڈ آئی وڈ ڈیفینیٹلی انڈورس کہ خواتین کو میں کہوں گی کہ وہ آئیں اس شعبہ میں. بہت ساری چیزیں ہیں اینڈ اٹس ناٹ بیکاز آپ کو اپنے لیے کچھ چاہیے. اگر آپ اس شعبہ میں آئیں گی تو یو کین ہیلپ مینی لیڈیز اراؤنڈ یو. جیسے ابھی ہمارے پاس بہت سارے مطلب وین آئی جوائنڈ اٹ دین آئی گاٹ ٹو نو کہ بہت سارے آپشنز آتی ہیں، امبیسڈرز آتے ہیں، بزنس آپشنز اتنی ساری نکلتی ہیں. آپ ہر بزنس تو خود نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر آپ خود کر بھی رہے ہیں اسٹل ایک پوزیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ آپ اپنے ان سیکٹر کے لوگوں کو بتائیں. تو جب تک خواتین آگے نہیں آئیں گی، اور جو ہمارے کنٹری کے حالات ہیں، اگر ہم 55% برین بالکل ڈیڈ کر کے گھر بٹھا دیں گے تو بہت ظلم ہے آپ کے اپنے کنٹری کے ساتھ. ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ہم نے یہ بتائی کہ آخر میں آخری سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں جی اور کام انہوں نے بڑے کیے ہیں، جی. بڑے منصوبے بھی لائے. آپ کیا تجاویز دینا چاہتی ہیں جو کہ ابھی تک وہ کام نہیں ہو پائے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب؟ خواتین کے حوالے سے سیکٹر کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ خواتین کا سیکٹر مزید مضبوط ہو. وہ چاہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کا رول بڑھے؟ ویسے تو اپیرنٹلی شی از تھنکنگ آن ملٹیپل ڈائریکشنس. بہت ساری چیزوں پہ پہلے آئی ٹی، فری لینسرز اور ٹیکسٹائل اور اس سب کی بات ہوتی تھی، تو سی ایم صاحبہ نے سب چیزوں کے لیے، ایون سیکیورٹی کے لیے خواتین کے وہ بھی سارے پروگرامز جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہوئے ہیں. تو اس میں بس یہی ہے کہ جو خواتین جو انڈسٹریز لگانا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے ان کی سب سے پہلے ان کی ڈاکومنٹیشن، اور اس کے بعد جب جیسے ہم نے بینک سے اپروو کروا لیا تو اس کے بعد آن گراؤنڈ جو لینڈز اور وہ سب چیزیں ہیں پرووائڈ کروانا، اور اس کی فیسیلیٹیشن کے لیے پلیز اس کو ذرا جو پالیسیز وہ ہیں ان کو حقوق تھوڑا جو مرد سافٹ کو ہیں کیا عورت کو جائے. بھی دی جائیں، جی وہ حقوق جو مرد کو عورت کو بھی دی جائیں گورنمنٹ نہیں جی، سیکٹر عورت سے. کو زیادہ دیے جائیں. اب بس کتنا پریولیج لینا مردوں نے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیگریگیٹڈ ایریاز ہے خواتین کے لیے، جو آپ نے کہا کہ یہ خاتون کے لیے یہ ایریا ہے، یہاں پہ کوئی بھی ویمن کین بائی دا لینڈ، تو اس کو بھی ایٹ لیسٹ
میل کو نہ دے دیا جائے, ایٹ لیسٹ اس کے لیے خواتین کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ وہاں پہ انڈسٹری امیڈیٹلی اسٹارٹ کریں. 2026 سپٹمبر الیکشن آ رہے ہیں, کہاں دیکھ رہی ہیں اپنے گروپ کو؟ جی وی ہیو ڈیلیورڈ اینڈ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کوئی کام ہی نہیں ہوا کوئی. کون کہتے ہیں؟ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ کام جی نہیں وہ ہوا, مخالفوں نے تو یہی کہنا ہے نا, برباد ہو گیا, برا حال ہو گیا, تو کیسا رہا؟ تو وہ اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے بہت کام کیا تو الیکشن میں کیسے آئیں گے؟ تو ہمارے تو سامنے ہیں, آپ مارکیٹس میں جا کے پوچھئے نا, جن کے اگر ٹینڈرز کی پالیسی ہے, ابھی لاک ڈاؤن کی پالیسی پہ پریزیڈنٹ صاحب نے پراپر اس پہ بات کی, ہم نے علی ڈار صاحب آئے, ان سے ریکویسٹ کی کہ جی اس کو امیڈیٹلی, اینڈ آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ جس پہ انہوں نے کمٹ کیا کہ میں ابھی جاتے ہی سی ایم صاحبہ سے کہتا ہوں اور ہم اس کو سافٹن کرواتے ہیں. تو 2 دن کے اندر, کیونکہ شی واز فلائنگ فار باکو, تو ساتھ ہی نوٹیفیکیشن آ گیا. تو یہ تو پریکٹیکلی چیزیں ہیں نا. ابھی روڈا کا ہے, روڈا کے لیے انجم نثار صاحب پوری ٹیم کے ساتھ, پریزیڈنٹ کے ساتھ, ہی از دیئر ایوری ادر ویکینڈ, ان کے ساتھ, ان کے سیکٹری کے ساتھ, منسٹری کے ساتھ روز باتیں ہو رہی ہیں تاکہ ان کے مسائل حل کرائے جائیں. دیکھیں اپنے آفیسز سے نکلنا, اپنے بزنسز چھوڑ کے اور ایک برننگ ایشوز پہ سب کرنا. ایون انجم نثار صاحب جو ہیں, وہ جو اسی ممبرز ہیں, ان سے اپنا فیڈ بیک لیتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے اپنے سیکٹر کے حوالے سے کیا کیا. آپ کے سیکٹر میں اگر شالم میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے, اگر برانتھ روڈ پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے, تو جی بتائیں کیا کیا ہے. تو وی آر پریکٹیکلی دیئر اینڈ وی ہیو ڈیلیورڈ. کام ہو رہے ہیں, آف کورس ہو رہا ہے. آمنہ جی آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.